نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند سب دوست مل کر لجپال آقا کی پاک بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اسٹیج کی زینت واجب التعظیم نبی کے سب غلام ثنا خان اور عزت مآب محترم جناب حاجی مدثر مہر صاحب، عزت مآب ہماری بازار کے موجودہ صدر جناب حاجی انعام الحق صاحب، سابقہ صدر جناب شاذم محمود صاحب، بھائی محمد سعید جٹ صاحب اور دیگر مہمان جتنے بھی تشریف لائے، سرکار کے جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سارے سرکار کے مہمان ہیں، سارے ہی شان والے ہیں۔ میں مشکور ہوں عزت مآب محترم جناب حاجی علی اصغر صاحب جو کہ صدر ہیں ہم درویشوں کے ادارے مرکز اویسیاں کے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑی بڑی محفلوں میں میں جا رہا ہوں، بڑے بڑے عظیم اجتماعوں میں روزانہ شرکت بھی ہے، روزانہ سفر بھی ہے، لیکن آج یہ سج دھج یہ اجتماع دیکھ کر، یہ رونق دیکھ کر میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ آج کی اس بزم پر، آج کی اس محفل پر خصوصاً میرے کریم نبی کی نظر عنایت ہے۔ یہ چمکتی ہوئی بتیاں بتا رہی ہیں، یہ لہراتی ہوئی جھنڈیاں بتا رہی ہیں، یہ میزبانوں کا، مہمانوں کا اسٹیج بتا رہا ہے، اس شاد کا جم غفیر بتا رہا ہے کہ رات کے 12 بجنے والے ہیں، اس شاد کے چہروں پر یہ مسکراہٹیں اور زبان پر سبحان اللہ کی یہ صدائیں بتا رہی ہیں کہ مدینے والے کی نظر عنایت ہے۔ بڑی روحانی محفل ہے۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم حاجی علی اصغر صاحب، آپ کے شہزادگان، آپ کے معاونین، جتنے دوست تشریف لائے۔ میرا انداز خطاب ذرا تھوڑا سا جدا گانا ہے، طبیعت میری تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، ساتھ اپنا عقیدہ بھی بیان کرتا ہوں۔ مزہ تو تبھی آتا ہے کہ نہ جب قرآن سے بات کی جائے نا۔ حضور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار اپنے محبوب علیہ السلام کی کہیں آمد کا ذکر بیان فرمایا ہے، کہیں تشریف آوری کا ذکر بیان فرمایا، کہیں رب العالمین نے قرآن کے اندر
اپنے محبوب کے نور کا ذکر بیان فرمایا، کہیں قرآن نے اللہ نے یار کے سرمے کا ذکر بیان کیا، کہیں آقا کے اللہ نے لبوں کا ذکر بیان کیا، کہیں قرآن میں آقا کے رخساروں کا ذکر بیان کیا، رب العالمین نے کہیں ما زاغ البصر کی آنکھوں کا ذکر بیان کیا، کہیں والشمس کی جبین کا ذکر بیان کیا، کہیں واللیل کی زلفوں کا ذکر بیان کیا، کہیں یوحا کے لبوں کا ذکر بیان کیا، کہیں لا اقسم بہذا البلد کی ٹور کا ذکر بیان کیا۔ اے الحمد کے الف لام سے لے کر والناس کی سین تک نبی قدم ٹکاتا جاتا ہے، اللہ قرآن بناتا ہے۔ نبی زلفیں بکھیرتا ہے، اللہ قرآن بناتا ہے۔ نبی اپنے بستر پر دراز ہوتا ہے، اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ نبی مسکرا دیتا ہے، اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ نبی مسکرا دیتا ہے، اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ رب کا یار جمال میں بیٹھے، اللہ قرآن بنائے۔ نبی جلال میں آئے، اللہ قرآن میں بنائے۔ اور یار غار کے ساتھ، یار غار کے ساتھ، صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور وچ جائے تے پھر اللہ قرآن بنا دے۔ یار غار ثور کے اندر میرا نبی جائے تو اللہ کہتا ہے سونے کے قدموں سے یہ جگہ کیوں خالی رہ جائے، اس کا ذکر بھی قرآن کی تلاوت بنا دے۔ اونچی آواز نہ پہلا جملہ میں پیش کرنے لگا ہوں میلاد کے حوالے سے، سارے بولو ذرا۔ میں آپ لوگوں کو عاشق رسول سمجھتا ہوں، کیونکہ پڑھنے والا ایک ہوتا ہے، ایک زبان ہے جو عشاء سے لے کر ابھی تک سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ ایک پڑھنے والا آتا ہے، ہزاروں لوگ ہزاروں بار جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے بار بار سبحان اللہ، بار بار سبحان اللہ۔ اے کرامن کاتبین، یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا، تو نیکی کرتا ہے یہ لکھ لیتے ہیں، تو بدی کرتا ہے یہ لکھ لیتے ہیں۔ لیکن آج جب ذکر رسول میں، میلاد النبی کانفرنس میں جب رسول کا ذکر سن کے تو سبحان اللہ کی صدا بلند کرتا ہے، فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، جنت کی حوریں بھی فخر کرتی ہیں۔ اونچی آواز سے بولو ذرا۔ حضور پہلا جملہ غار ثور سے میری بات شروع۔ قرآن کہتا ہے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، وہ غار کا ذکر اللہ نے قرآن کی تلاوت بنا دیا جتھے مدنی نے قدموں کی تلیاں لگائیں۔ پھر سنیے، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے اس غار کا ذکر قرآن کی تلاوت بنایا جس غار وچ مدنی نے قدم ٹکائے۔ اللہ نے اس غار کا ذکر قرآن کی تلاوت بنایا۔ اب اس غار کے اندر کوئی سننی ہے تو 3 میل کی بلندی چڑھ رہا ہے۔ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ غار ثور میں۔ کیوں جا رہے؟ آقا جو گئے تھے۔ بولو ذرا اونچی آواز سے۔ کوئی دیوبندی ہے تو اس غار ثور کی چڑھائی چڑھ رہا ہے، کوئی وہابی ہے غار ثور کی چڑھائی چڑھ رہا ہے، غار ثور کے اندر جا کے نفل بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی گیا بندہ بیٹھا ہے؟ کوئی غار ثور میں گیا کوئی؟ اچھا ادھر والے کوئی نہیں گئے، ادھر والے کوئی گئے؟ ماشاءاللہ ہمارے حاج صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ حاجی نام الحق صاحب بیٹھے گئے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے ان کو غار ثور میں نفل پڑھے تھے جی؟ غار ثور کی 3 میل کی بلندی ہے، چڑھائی کا راستہ، مشکل راستہ، آسان راستہ نہیں، یہ مشکل راستہ ہے۔ تقریر میری شروع۔ بولو اس طرح نہیں، اونچی آواز سے۔ ابھی 2 بزرگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے کہ غار ثور میں جب جاتے ہیں وہاں 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھتے ہیں۔ لوگ غار ثور کے پتھروں کو چومتے بھی ہیں، پوجتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، پوجتے بھی ہیں، اور پہاڑوں پہ ہاتھ پھیر پھیر کے، غار ثور کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر پھیر کے اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ ذرا پوچھنا تو صحیح، یہ پہاڑ ہے، یہ غار ہے، یہ ایک پتھر ہے، لیکن بار بار ہاتھ پھیر کے چہروں پہ ملنا اجے نہیں۔ میں ذرا ایک ماحول بنا رہا ہوں، سبحان اللہ کا بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں۔
حضور یہ پہاڑ ہے نبی نہیں، یہ پہاڑ ہے صحابی نہیں، یہ غار ہے تابعی نہیں، یہ غار ہے یہ نبی نہیں، یہ غار ہے صحابی نہیں۔ اس غار نے مدنی کے تلوے چاٹے، اس غار نے مدنی کے تلوے چاٹے، اس غار نے مدنی کے تلوے چاٹے۔ اللہ نے غار کو اتنی شان والا بنایا، اتنی شان والا بنایا، قیامت تک جانے والا حاجی، قیامت تک جانے والا نمازی، قیامت تک جانے والا ولی ہے۔ کوئی ہے اپنا بیگانہ، سنی شیعہ بابی، کوئی بھی ہے اس غار کے اندر جا کے قرآن بھی پڑھتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ نبی بھی نہیں، حالانکہ وہ صحابی بھی نہیں، وہ ایک غار ہے۔ پوچھو یہ غار اتنی مبارک کی ہوئی؟ تو کہتے ہیں اس غار میں نبی 3 دن آیا تھا، اس غار کو مقام ملا ہے۔ ہاتھ تو گئی ہے تیرے انکار کرنے کی، وہ جس غار میں نبی 3 دن جائے، وہ غار اتنی شان والی جس ماں کے شکم میں میرا نبی 9 مہینے رہ جائے۔ اونچی آواز سے بولو ذرا۔ اونچی آواز سے بابا سے بلند۔ بھائی جس غار میں نبی 3 دن جائے، نبی 3 دن جائے اور جو غار 3 دن میرے نبی کو اپنی لپیٹ میں رکھے، نبی کی عزت کا پہرا دے، نبی کی ناموس کا پہرا دے، جب غار سور اتنی شان والی ہے تو جس ماں کے شکم میں میرا نبی 9 مہینے رہے، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ کو؟ جس ماں کے شکم میں میرا نبی 9 مہینے رہے، پھر ماننا پڑے گا اگر اس غار جیسی غار کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ غار بے مثال ہو گئی، وہ غار بے مثال ہو گئی، وہ غار شان والی ہو گئی، وہ غار عظمتوں والی ہو گئی، وہ غار مقام والی ہو گئی، کیونکہ اس غار میں میرے نبی نے 3 دن ڈیرا لگایا، 3 دن رہے۔ ماننا پڑے گا 3 دن نبی غار میں رہے، اس غار جیسی غار کوئی نہیں۔ جس ماں کے شکم اطہر میں 9 مہینے رہے، پھر اس ماں جیسی ماں کوئی نہیں۔ اچھا حضور ایک اور مثال، پھر ایک اور قرآنی مثال، ایک اور قرآنی دلیل، کیونکہ جب یہ 2 دلیلیں میں نے مضبوط قرآن سے دے دینی ہے، جب آقا کا میلاد سنیں گے سینہ مدینہ بن جائے گا۔ اچھی آواز نہ لے۔ جے رب دی رضا چاہنے، جے رب دی رضا چاہنے، گھر بار سجایا کر حسنین دے نانے دا۔ مل کے پڑھو ذرا، درد کے ساتھ درد ملاؤ، طبیعت کے ساتھ طبیعت، ذوق کے ساتھ ذوق ملائیے، کیونکہ اویسی طالب علم ہو، ذوق دینا بھی جانتا ہو، ذوق لینا بھی جانتا ہو، عشق دینا بھی جانتا ہو، لینا بھی جانتا ہو، کیونکہ میری نسبت لجپال اویس کی گلی کے ساتھ ہے۔ تڑپنے والے دل چاہیے، عاشق سینہ چاہیے، تڑپتا ہوا عشق رسول میں سینہ چاہیے۔ جے رب دی رضا چاہنے، گھر بار سجایا کر حسنین دے نانے دا۔ میرے کریم نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، یار کی آمد سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسمان کے ستارے چمکائے، اللہ رب العالمین نے یار کی ولادت سے پہلے چاند کو روشن کیا، یار کی آمد سے پہلے ستاروں کو روشن کیا، یار کی آمد سے پہلے آسمان پہ سورج کو سجایا، سورج کی کرنیں بکھیری، چاند کو چمکایا، آسمان پہ سورج کی جناب سورج کو چمکایا، چاند ستارے چمکائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یار کی آمد سے پہلے آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، کائنات بنا کے بسا کے اللہ نے فرمایا اب میں اپنا محبوب بھیج رہا ہوں۔
اب میں اپنا محبوب بھیج رہا ہوں. آدم کو پہلے بھیجا, تو بھی تعریفیں کر, اپنے امتیوں کو میرے یار کی شان بتا. نوح کو فرمایا میں اپنا یار بھیج رہا ہوں, اپنے امتیوں کو میری جناب شان بتاؤ. حضرت ابراہیم کو فرمایا اپنے بچوں کو میرے یار کی شان بھی بتاتا جا, اپنے امتیوں کو میرے یار کی پہچان بھی کراتا جا. موسیٰ لجپال کو فرمایا, عیسیٰ لجپال کو فرمایا. تبھی تو عیسیٰ لجپال مجمع کے اندر بیٹھ کے, اپنے مریدین میں بیٹھ کے, معتقدین میں بیٹھ کے, اپنے امتیوں میں بیٹھ کے قرآن کہتا ہے آمد مصطفیٰ کا جلسہ کرتے, آمد مصطفیٰ کا جلسہ کرتے ہیں, میلاد مصطفیٰ کا جلسہ کرتے ہیں. اے قرآن کا 28واں سپارہ اٹھاؤ, میلاد النبی کانفرنس کا عنوان 28واں سپارہ کہتا ہے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام, آپ 28واں سپارہ کہتا ہے بہت بڑے اجتماع کے اندر اپنے مریدوں کو, اپنے جناب کلمہ پڑھنے والوں کو اکٹھا کر کے منبر پر بیٹھ کر میلاد النبی کے عنوان سے خطاب کرتے. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. عیسیٰ منبر پہ بیٹھے, منبر عیسیٰ کا, مجمع عیسیٰ کا, امتی عیسیٰ کا, میلاد نبیوں کے سردار کا. یہ قرآن کہتا ہے عیسیٰ لجپال نے فرمایا رب دی رضا چاہنے گھر بار سجایا کر, حسنین دنانے دا نعرہ رسالہ, حسنین دنانے دا میلاد منایا کر, حسنین دنانے دا میلاد منایا, صدقہ جندہ کھانے او دے گیت بھی گایا کر, صدقہ جندہ کھانے. نبی غار میں جائے, اس غار کو بے مثال بنا دیتا ہے. جس پتھر پہ قدم رکھے اس پتھر کو بے مثال بنا دیتا ہے. اگر ابراہیم کے قدم پتھر پہ لگے, اللہ کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اب اس پتھر جیسا پتھر کوئی نہیں. اور جس حجر اسود کو میرا نبی اپنے یوحا کے لب لگا دے, اللہ فرماتا ہے اور مقام ابراہیم جیسا اگر پتھر کوئی نہیں, جس پتھر پہ یار کے یوحا کے لب لگ گئے, اب حجر اسود جیسا کوئی جنتی پتھر. نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ. مقام ابراہیم پہ قدم لگے ابراہیم لجپال کے, اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, پر جتھے یار کے یوحا والے لب لگے نا حجر اسود پہ, بولو سبحان اللہ, حجر اسود کو چومتے ہو, حجر اسود کو چومتے ہو یا نہیں چومتے؟ نسب کتھے میں؟ خانہ کعبہ میں. میرے آقا صحابہ کے بھرے مجمع میں آئے نا, حجر اسود کو بڑی محبت سے ٹک ٹکی لگا کر پیار سے دیکھ رہے ہیں, تکی جا رہے ہیں, تکی جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نا سونے کی نظریں جمی ہوئی ہیں. آگے بڑھ کے نا میرے کریم نبی نے, ہم نبی کا نام چومے نا مشین گن بعد میں چلتی ہے, ملا کا فتوہ پہلے ٹھکتا ہے. پوچھنا میرے سونے نبی کرو جڑا پتھر پہ چومدا ہے, اونچی آواز نہ, اونچی آواز نہ پھر ایک کیڑی چیز نو چومیا نبی نے بھائی, پھر بولیے اونچی آواز نہ بولو. ایک تاریخی جملہ دینے لگا ہوں, حجر اسود نو چومیا چومیا تو صحابہ کیا سونیا اے پتھر پہ چوم دے ہو. فرمایا آؤ, یہ پیچھے والے آگے والوں کی سبحان اللہ پہ گزارا کر رہے ہیں. سونیا پتھر چومیا ہے, آہو پتھر چومیا ہے. سونیا کیوں چومیا ہے؟ فرمایا آؤ دسا کیوں چومیا ہے. ہن مان کرو اپنے نصیباں تے مقدراں تے مان کرو, اے سونیا کیوں چومیا ہے؟ فرمایا آ میں تانوں دسا میں نو کیوں چومیا ہے. فرمایا اس لیے نو چومیا ہے, اے اجے میں پیدا کوئی نہیں سے ہویا, اے میری پیدائش تو پہلا مجھ پر درود بھی پڑھتا تھا, سلام بھی.
آپ پتھر توجہ یار توجہ آپ پتھر توجہ پڑھا لکھا مجمع موجود آپ پتھر میرے اعلان نبوت تو پہلا مجھے سنجانتا بھی تھا مجھ پر درود بھی پڑھتا تھا مجھے پہچانتا بھی تھا مجھے جانتا بھی تھا مجھے مانتا بھی تھا پھر سنیے یہ پتھر مجھے جانتا بھی تھا مجھے پہچانتا بھی تھا مجھے مانتا بھی تھا مجھے جانتا بھی تھا مجھے اجے تک میرا جملہ تیرے دماغ کی ان پرزوں تک پہنچا کوئی نہیں ہے یہ جو جالے بنائے نا مولویاں نے جالے مکڑی کے جالے ایک مکڑی جالا بناتی ہے مکان کے کونے میں اتارنے کے لیے کیا لاتے ہو جی ڈنڈا لاتے ہو چلو جو چیز بھی لاتے ہو لاتے تو ہے نا نوجوانوں کے نئی نسلوں کے ذہن میں مولویوں نے مکڑی کی طرح جال تن دیے تے میں قرآن پڑھ کے تے آیتاں تے حدیثاں پڑھ کے او جالے پیا لانا سبحان اللہ کھو یار اگلی اے سچی حدیث ہے حضور فرمایا یہ پتھر مجھے جانتا بھی تھا اے پتھر مجھے پہچانتا بھی تھا اے پتھر مجھے جانتا بھی تھا اے پتھر مجھے پہچانتا بھی تھا مجھ پر درود بھی پڑھتا تھا مجھ پر درود بھی پڑھتا تھا مجھ پر سلام بھی پڑھتا تھا اے پتھر ہو کے نبی کو جان سکتا ہے پتھر ہو کے نبی کو پہچان سکتا ہے پتھر ہو کے نبی کو جان سکتا ہے تو تجھے انکار نہیں اور گنبد خضرا میں لہ کے اگر وہ پتھر نبی کو جان سکتا ہے تو گنبد خضرا والا گنبد خضرا والا گنبد خضرا والا ایسے کو کیوں نہیں جان سکتا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ عظمت و شان مصطفیٰ سبحان اللہ مولا تیری جوانی سلامت رکھے اونچی آواز نال سبحان اللہ اے پتھر حضور توجہ اے نا ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ تھا نال قراری ایک گالی پیش کر دیا نا بول لو ہن سبحان اللہ اے چمکتی ہوئی بتیاں تے یہ لہراتی ہوئی جھنڈیاں حاجی نام الحق صاحب اے جڑی جھنڈیاں نا جڑی اے جھنڈیاں اے خرچہ تے ساڈا ہوندا ہے نا بعض لوکاں نو تکلیف بڑی ہوندی ہے اے ربیع الاول شریف دا مقدس مہینہ سی تے ایک میرے ورگا مولوی ماشاءاللہ دی سمجھ آئیے انہیں کوئی برداشت نہ ہو سکتا جمعہ دا ممبر تے اجتماع تھا تے جمعہ دا ممبر تے بیٹھے نا مولوی صاحب اپنی قوم میں خطاب کرتے ہوئے اپنی قوم میں ہون میں یونانی قوم سے تو خطاب نہیں کر رہا نا اچھی آواز نہ بول لو ہون میں گال کھنا گل اور اپنی قوم سے سمجھ بھی آئی یا نہیں آئی یار اور اپنی قوم سے مولانا خطاب کرتا ہے جو میلاد کی محفل میں جاتا ہے نا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے وہ بدعتی بن جاتا ہے وہ مشرک بنتا ہے وہ بدعتی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اتفاق سے گھر میں چپ کلس چل رہی تھی بیگم صاحبہ طلاق مانگتی تھی اور مولانا طلاق ہون مزہ آئے گا ذرا سبحان اللہ اونچی آواز نال ذرا حضور ایک گل میرے پڑوس دی ہے میں جاننا تے اے بندہ بھی میرا اپنا رشتہ دار ہے ہن سبحان اللہ آکھو یار اے مولوی صاحب کو بیگم صاحبہ طلاق مانتی تھی مولوی جی طلاق نہیں تھے دیتے جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا تو مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا منبر پہ بیٹھ کے یہ ہضم نہیں ہو سکی نا جھنڈیاں برداشت نہیں ہو سکی یہ مرچیں تیز تیز لگنے لگی تو کہتا ہے جو میلاد کی محفل میں جائے وہ مشرک وہ بدعتی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے بیگم صاحبہ کہتی ہے شکر مگر لتھا وہ اٹھایا برخا پڑوسن کے گھر میں ناد ہو رہی تھی سبحان اللہ پڑوسن سہیلی کے گھر میلاد ہو رہی تھی برخا پہننا اتھے گر گئی اور مولانا نے جمعہ کا خطاب کیا ختم مولانا حجرے کے اندر جب آئے تو گھر اجڑیا نظر آئے تو گھر تو انہوں پتہ بیگم نال بڑی رونق ہوندی ہے بیوی نال بڑی رونق ہوندی ہے تو مولوی دی بیگم نہ ہوئے تے پھر گھر وچ بیگم نہ ہوئے تے اووی مولوی دی تے پھر مولوی کو پوچھو نا بولو ہوں تے تواڈے پاسے دی گل ہے سبحان اللہ
مولوی نے جب اپنا گھر سنسان ویران دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بیگم نظر کوئی نہیں آئی، اور مولوی صاحب جلال میں آ کے بیٹھ کے 1 گھنٹے بعد میلاد کی محفل ختم ہوئی، بیگم صاحبہ نے دروازے پر دستک دی، مولوی نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے بیگم صاحبہ کھڑے، کہتا ہے تیرا بیڑا کرک ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تم مر جائے، تو کتھے گئی سی میری اجازت کے بغیر؟ میں جمعہ کا خطبہ دے رہا، تو کتھے گئی سی؟ آگے سے توجہ کرنا ہے جملہ، ذرا پہنچنا ہے اس جملے پر۔ آگے سے بیگم صاحبہ کہتی ہے مولانا ماشاءاللہ داڑھی بھی ماڑی چٹی رکھی ہے جناب نے، اے قرآن بھی تسی پڑھ لیندے ہو، تو دین دی تبلیغ بھی کردے ہو، تے مسلے تے کھڑے تے نمازاں بھی پڑھاندے ہو، پر تانوں غیر عورتاں نال گل کرن دی تمیز کوئی نہیں؟ اجے میں نہیں سمجھے، ذرا سبحان اللہ آکھو یار، ہائے 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 مولی صاحب تانوں غیر عورتاں نال گل کرن دی تمیز کوئی نہیں؟ تو مولانا نو اور غصہ چڑھیا، اس آکھیا غیر عورت تو کی مراد ہے؟ تو میری بیگم ہے، کہہ دیا دور ہٹ وچوں کدی ہوندی سا، کدی ہوندی سا، جو سنیا یار بولنا یار، کدی ہوندی سا۔ اس آکھیا میں تینوں علیحدہ نہیں کیتا، میں طلاق کوئی نہیں دیتی، کہتی ہے اس داڑھی دا واسطہ ہی 1 گھنٹہ پہلے مکرینا نبی کے میلاد پر تو نے جو فتوہ لگایا ہے، کہتا ہے آہو میں نے مسجد کے اندر بیٹھ کے فتوہ دیا ہے، پر وہ جو میلاد کی محفل میں جاتا ہے وہ فتوہ میں نے اس کے اوپر لگایا ہے۔ کہتی ہے تو نے لگایا تو ہے ہی نا، کہتی ہے لگایا ہے تو ہے نا، کہتا ہے لگایا کیا فتوہ؟ کہتا ہے میں نے فتوہ لگایا جو میلاد کی محفل میں جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہتی ہے پھر دور ہٹ، میں سہیلی کے گھر سے میلاد بھی سن کے آئی ہوں، میلاد بھی سن کے آئی آتے، لنگر بھی، میلاد بھی، جی جی مولا سلامت رکھے، میلاد بھی سن کے آئی آتے ہون اللہ دا نا ہی مغرور لے جا، اللہ دا نا ہی مولوی جی مغرور لے جا۔ تو مولوی صاحب نے جب اپنا گھر برباد ہوتا ہوا دیکھا، اپنا گھر ویران ہوتا ہوا دیکھا، اپنا گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھا، تو فوراً فتوہ بدلتا ہے، کہتا ہے زیادہ خوش نہ ہو، 1 دفعہ جاننے سے یا 1 دفعہ کھانے سے، لنگر یا میلاد 1 دفعہ جاننے سے یا لنگر کھانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہو ساکھیا پھر میں باری باری جاما گی، کہتا ہے تو 1000 باری جام، میں ایمیں ہی آکھیا، ایمیں ہی آکھ دینا بیچارے، ثبوت کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، میلاد مننا حرام ہے، خرچہ ساڈا، چرچہ ساڈا، پیڑ تو انو کیوں پوندی؟ جے رب دی رضا چاہنے گھر بار سجایا کر، حسنین دنانے دا میلاد منایا، ہاں حسنین دنانے دا میلاد منایا، صدقہ جدا کھانے اندے گیت بھی گایا کر، ہو صدقہ جدا کھانے میلاد منایا کر۔ سونے چمیا پتھر نو وجہ تک میرا مسئلہ اگے کوئی نہیں گیا، سبحان اللہ۔ سیابا کھیا سونے اے پتھر نو چمیا جی، اس لیے کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے مجھ پر درود بھی پڑھتا تھا، میری اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود پڑھتا تھا، پیدائش سے پہلے یہ مجھ پر درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا، اس لیے اس کو چوم رہا ہوں۔ یار حد ہو گئی، توجہ، اگر پتھر نبی پر درود پڑھے نبی کی پیدائش سے پہلے، پتھر نبی پر درود پڑھے نبی کی اعلان نبوت سے پہلے، نبی کو بڑا پیارا لگتا ہے، وہ پتھر بڑا پیارا لگتا ہے، وہ پتھر بڑا پیارا لگتا ہے۔ جو میلاد کی محفل پہ خرچہ کر کے، جو گھر کو سجا کے ہاتھ باندھ پہ درود بھی پڑھے سلام بھی پڑھے تے ٹھر ٹھر کے سبحان اللہ بھی آکھے، اے کتنی پیارا لگتا ہوگا۔ اگر پتھر پیارا لگتا ہے نبی چوم لیتا ہے، جو رات کے 12 ساڑھے 12 بجے تک گھر کو سجا کے بیٹھا ہے، گھر کو چھوڑ کے بیٹھا ہے، سردی کے اندر گرم بستر چھوڑ کے آقا کے میلاد کی محفل میں بیٹھا ہے، کتنا پیارا لگ رہا۔ اس لیے سونے نبی فرمایا کہ سارے نبیوں میں سے
میں تمہارے حصے میں آیا ہوں ساری امتوں میں سے تم میری اونچی آواز نہ پھر بولیے تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی ہیں حضرت سونے یونس علیہ السلام پہلے تو ایک مثال دی وہ بھی قرآنی مثال مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی قرآن کے اندر موجود ہے جس مچھلی کے شکم میں اللہ کے نبی یونس 40 دن رہے ہزاروں مچھلیاں روزانہ پکڑتی ہیں کٹتی ہیں پکتی ہیں کھائی جاتی ہیں پورے ملک میں پوری روئے زمین پر مچھلی پکڑتی جاتی ہے کٹی جاتی ہے کھائی جاتی ہے پکتی ہے کٹتی ہے کھائی جاتی ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مچھلیاں روزانہ شکار ہوتی ہیں پکڑی جاتی ہے کٹتی بھی ہیں پکتی بھی ہیں لیکن ایک کروڑوں مچھلیاں مل کے اس مچھلی کے برابر نہیں ہو سکتی جس مچھلی نے 40 دن اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اپنے شکم میں رکھا میں سرکار کی والدہ کی شان منوانا اور سمجھانا چاہتا ہوں مولویوں نے جی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جی سرکار کی والدہ تو معاذ اللہ مسلمان ہی کوئی نہیں تھی سرکار کے والد کا اسلام ثابت ہی کوئی نہیں سرکار کے ایک مولوی نے چیلنج کیا کہ سرکار کی والدہ کا ایمان ثابت کرو میں آخیا مولوی ڈوب کے مر جا اے مچھلی جنہیں قرآن آخدہ پیا ہے سونے یونس نو 40 دن اپنے پیٹ وچ رکھیا تے اے وڈا بھائی بھی آخدہ ہے اللہم صلی اللہ او مچھلی جو بندہ بے ادبی کرے گا نا گستاخ ہو جائے گا کافر ہو جائے گا کیوں وہ مچھلی بڑی شان والی اس لیے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں نبی یونس رہے اس مچھلی کے پیٹ میں نبی یونس رہے اس مچھلی کے پیٹ میں نبی یونس رہے اور 40 دن میں آخیا جس مچھلی کے پیٹ میں یونس نبی 40 دن رہے اس مچھلی جیسی مچھلی کوئی نہیں اور جس ماں آمنہ کے شکم میں میرا نبی 9 مہینے رہے جس ماں کے شکم میں یونس کا نبی نبیوں کا نبی آدم کا نبی نوح کا نبی موسیٰ کا نبی عیسیٰ کا نبی سونے یوسف کا نبی جس ماں کے شکم میں اطہر میں 9 مہینے رہے اگر اس مچھلی جیسی مچھلی کوئی نہیں تو پھر ماں جیسی ماں کیسے ہو سکے اونچی آواز نہ جا سارے بولیے پچھلے بھی سبحان اللہ ایک اور شعر پڑھا سرکار کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کیونکہ میلاد کا موسم ہے مہینہ بھی میلاد کا ہے پیر کا دن میلاد کا مہینہ لجپال کی والدہ فرماتی ہے تہجد کا ٹائم نور پیر دا ویلا نور حضور دا ویلا نور حضور دا ویلا لجپال دی ولادت دا ٹائم قریب اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہے کہ 4 بیبیاں آ گئی میرے حجرے کے اندر 4 بیبیاں آ گئی ہیں حجرے کے اندر ٹائم کون سا تہجد کا رات جانے والی تھی دن آنے والا تھا اندھیرے چھٹنے والے تھے اجالے آنے والے تھے اندھیرا جاننے والا تھا چاندنا آنے والا تھا اما فرماتی ہے تہجد کا ٹائم نور حضور دا ویلا ہے نور پیر دا ویلا ہے نور پیر دا ویلا ہے کوئی اپنا تو کہتا ہے نور پیر دا ویلا کوئی بیگانے تو نور پیر دا ویلا میں نے ہندوؤں کی زبان سے سنا ہے او بھی آخدے نے نور حضور دا ویلا نور حضور دا ویلا نور حضور دا ویلا نور حضور دا ویلا کوئی باقی ہے آخدہ نور حضور دا ویلا کوئی دیوبندی ہے آخدہ نور حضور دا ویلا کوئی شیعہ تے آخدہ نور حضور دا ویلا کوئی بریلوی تے ٹھر ٹھر کے آخدہ اما فرماتی ہے تہجد دا ٹائم بابرکت ٹائم بڑا ٹائم قدرتی بات ہے جب سردی ہو یا گرمی یہ جو ٹائم ہے نا جس وقت سرکار کی ولادت ہوئی سردی ہو یا گرمی اس وقت جب بندہ جو تہجد پڑھتا ہے نا اس کی آنکھ کھلتی ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ وقت اتنا پیارا ہوتا ہے کہ طبیعت مست ہو جاتی ہے حضور نے فرمایا جنتی جب جنت میں جائے گا عمر ہوگی 32 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر قد ہوگا 60 ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام جیسا اور شکل سونے یوسف جیسی ہوگی جنتی کی جنت میں شکل سونے یوسف جیسی حسن و جمال یوسف علیہ السلام کی طرح اور موسم ہوگا تہجد کے ٹائم جس وقت میری ولادت ہوئی جو تہجد کے ٹائم بابرکت ٹائم ہوتا ہے اے ہو جیا جنت کے اندر موسم
اما فرماتی ہیں برکت والا ٹائم، رحمت والا ٹائم، رحمت والے نبی کی ولادت ہو گئی، ولادت ہو گئی۔ 4 مقدس بیبیاں میرے حجرے کے اندر آ گئیاں، اونچا لمبا دراز قد، ایک سرانے کھڑی ہو گئی، ایک دائیں کھڑی ہو گئی، دوسری بائیں کھڑی ہو گئی، ایک قدموں کی طرف کھڑی ہو گئی۔ اماں فرماتی ہیں پریشان ہو گئی یہ بیبیاں، پہلے تو میں نے مکے کے بازار میں کبھی نہیں دیکھی، مدینے کے اندر، یثرب کے اندر، مصر کے اندر، شام کے اندر کہیں اتنی بلند و قامت والی عورتیں کوئی نہیں، اتنا اونچا لمبا دراز قد ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تہجد کا ٹائم میرے حجرے کے اندر کہاں سے آ گئی؟ دروازہ بھی اندر سے بند ہے، میرے حجرے کے اندر کہاں سے آ گئی؟ اماں کہتی ہے پریشان ہوئی، ان میں سے ایک بولی سر پہ ہاتھ رکھ کے، تھی آمنہ غم نہ کرنا، ہم کوئی عام نہیں ہے، اللہ نے جنت سے ہمیں تیری مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے، جنت سے تیری مدد کرنے کے لیے آئیں۔ حوران بہشت جنت سے زمین پر آ رہی ہیں، حوران بہشت جنت سے زمین پر، ستارے جھک جھک کے حجرہ آمنہ کو سلامیاں پیش کر رہے ہیں، چاند سورج جھک جھک کے جناب آمنہ کے صحن کے بوسے لینے کے لیے آ رہا ہے۔ جبرائیل جھنڈے لہرا رہا ہے، میکائیل جھنڈے لہرا رہا ہے، اسرافیل جھنڈے لہرا رہا ہے، خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، حوا مریم بھی خوشیاں منا رہی ہیں، حور و غلمان بھی حسن محمد کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ تہجد کا ٹائم، 4 بیبیاں، ایک بولی آمنہ پریشان نہ ہو، میں نسل انسانی کی پہلی اماں حوا، میں تجھے مبارکباد دینے آئی ہوں، آمنہ غم نہ کر، تیری مدد کرنے بھی آئی ہوں، تو ان قریب نبیوں کے سرور کو جنم دینے والی، نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی۔ دوسری بولی پریشان نہ ہو، میں عیسیٰ کی ماں مریم مقدس۔ تیسری بولی پریشان نہ ہو، فرعون کی بیوی آسیہ مقدس۔ چوتھی بولی پریشان نہ ہو، اسماعیل کی اماں ہاجرہ ہو۔ آج کوئی عورت پہ اس طرح مشکل کا ٹائم آئے، پڑوسن آتی ہے، سہیلی آتی ہے، سہیلی بھی ستی پئی ہے کار وچ، پڑوسن بھی ستی پئی ہے، اللہ آخدا ہے آمنہ تیری مدد واسطے اج حوا آئے گی، اج مریم آئے گی، اج ہاجرہ آئے گی، اج حوا آئے گی، اج مریم آئے گی، اج آسیہ آئے گی۔ میں ختم کر دیا ہوں گا، جب پوری کر دیا گا۔ اماں فرماتی ہیں ایک سرانے کھڑی ہے، دوسری بائیں، تیسری دائیں، چوتھی دائیں بائیں، آگے پیچھے کھڑی ہے۔ وہ رحمت والا برکت والا ٹائم آیا کہ میرے محبوب کا میلاد ہو گیا، لجپال کی ولادت ہو گئی ہے، آمد ہو گئی ہے۔ جو ہی آمد ہوئی لجپال کی، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ کیا کیا بھائی؟ پھر بولیے۔ آقا نے سجدہ کر کے بتا دیا امتیوں دیکھو میں تمہارا نبی ہوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، رہے جو بندگی سے دور وہ بندہ نہیں ہوتا، رہے جو بندگی سے دور، بندہ بھی وہی ہے جس کے اندر بندگی ہے، بغیر بندگی کے کوئی بندہ نہیں ہے نا، بغیر بندگی کے کوئی بندہ نہیں ہے۔ رہے جو بندگی سے دور وہ بندہ نہیں ہوتا، اور کرے جو بندوں سے پرہیز وہ مولا نہیں ہوتا، کرے جو بندوں سے پرہیز وہ مولا نہیں ہوتا، کرے جو بندوں سے پرہیز وہ مولا نہیں ہوتا۔ وہ میلاد کے اجتماع میں آنے والوں، سچ تو یہ ہے کہ عاشق و معشوق میں پردہ نہیں ہوتا، سچ تو یہ ہے کہ عاشق و معشوق میں پردہ نہیں ہوتا، سچ تو یہ ہے کہ عاشق و معشوق میں پردہ نہیں ہوتا، پردہ نہیں ہوتا۔ جو نہ جھکے یار کی چوکھٹ پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ یا رسول سبحان اللہ کہو۔ اما آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں برکت والا ٹائم، تہجد والا ٹائم، رحمت والا ٹائم، نور پیر دا ویلا تے پیر دا دہاڑا، ربیع الاول دا مقدس مہینے پیدا ہوئے لجپال کی ولادت ہوئی تو اما حوا نے اٹھا لیا سینے سے،
اب جب سینے سے لگایا تو مریم کہتی ہے میں بھی تو آئی ہوں، مجھے بھی تو دکھانا. سینے سے لگایا مجھے بھی تو دکھانا. بولو یار اے سونا نوری نوری چہرہ مینو ہی تو دکھانا. وہ آخ دیا پہلے مینو تے رجن دے نا، پہلے مینو تے جی بھر کے تک لین دے یار کے حسن کا جلوہ. رب کے یار مطلع الانوار مدنی منٹھار ذرا تک لین دے نا. بطوحا کا چہرہ، یوہا کے لب، مازاق کے نین، مینو تک لین دے تے رج لین دے. اس آخیا ذرا مینو بھی تے وکھانا. اب اٹھاتی پھرتی ہے لجپال، دیتی پھرتی ہے مریم، اٹھاتی ہے تو حوا لیتی ہے، ہریا اٹھاتی ہے تو جناب حاجرہ لے لیتی ہے، جناب مریم اٹھاتی ہے تو آسیہ لے لیتی ہے. اب میلاد کے وقت جناب آمنہ کے حجرے میں تہجد کے ٹائم میں مکے کا شہر میلاد ہو رہا ہے. آمنہ کے لال پڑھنے والی حوا مریم، حور و غلمان، فرشتے والی زبان، جس طرح آج آپ میلاد منا رہے ہو، خوش ہو کے بیٹھے ہو، اسی طرح لجپال آمنہ کے گھر میں جناب میلاد ہو رہا ہے، جشن ہو رہا ہے. اور ایک دوسرے کو دکھا دکھا کے یوہا کے لب چوم کے زلفیں چوم کے، ایک کہتی ہے پہلے نہا لو. اللہ نے فرمایا نانا نہانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یار کو جنت کے کوثر کے پانی سے غسل دے کے ختنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یار کو مختون پیدا کیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے سرما لگایا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی سرمے کو یار کی آنکھوں میں نہیں لگنے دینا. دست قدرت سے مازاق کی آنکھوں میں نے سرما بھی لگا. بچہ پیدا ہوتا ہے، ناڑا کاٹنے کے لیے دائی آتی ہے، ڈاکٹر آتی ہے، ناڑا کاٹا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے یار کو ناف بریدہ پیدا کیا ہے، طیب پیدا کیا ہے، طاہر پیدا کیا ہے، طیب پیدا کیا ہے. تبھی تو پیدا ہوتا ہی سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. سجدہ کرنے کے لیے لباس، آئے ہائے 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 بولو نا، وہ سجدہ کرنے کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری، جسم کا پاک ہونا ضروری، جگہ کا پاک ہونا ضروری. نبی نے سجدہ کر کے دس دیتا ہے امتیو میں بھی پاک ہاں. جیڑی ماں دی جولی وچ آیا وہ ماں بھی پاک ہے، تو جتھے سجدہ پیا کرنا ہے تھاں بھی پاک ہے. اچھی آواز نہ آئے. سجدہ کر کے بتا دیا. تم کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے بتا رہا ہوں کہ سجدہ کس وقت کیا جاتا ہے، کس کو کیا جاتا ہے، کس کیفیت میں کیا جاتا ہے. اونچی آواز نہ. تہجد کا ٹائم سجدے کیے نبی نے. پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کیا میرے نبی نے. جناب حوا نے اٹھایا، جناب حاجرہ نے لیا، جناب حاجرہ کے ہاتھوں سے جناب آسیہ نے لیا، آسیہ کے ہاتھوں سے جناب مریم نے لیا. جشن ہو رہا ہے. لجپال کو اٹھاتی پھرتی ہے، ایک دوسرے کو دکھاتی پھرتی ہے، یوہا کے لب چوم کے، قسم مبارک چوم کے، قدموں کی تلیاں چوم کے ایک دوسرے کو کہتی پھرتی ہے. آمنہ کو مبارکباد دیتی ہے. آمنہ رب نے دکھایا کیسا، آمنہ رب نے دکھایا کیسا، رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سوڑا. آمنہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سوڑا. آمنہ بی بی سب تو مل کے پڑھو. ختم ہو گئی میری تقریر، میلاد ہو گیا لجپال کا. ذرا حسن محمد کا قصیدہ مل کے پڑھو. اللہ کی عزت کی قسم ہے یہی عقیدہ جناب حسان کا، یہی عقیدہ صدیق اکبر کا، یہی عقیدہ فاروق اعظم کا، یہی عقیدہ عثمان و علی کا، یہی عقیدہ سعد و سعید کا، یہی عقیدہ عبیدہ بن جراح کا، یہی عقیدہ حبشے کے بلال کا، یہی عقیدہ روم کے صہیب کا، یہی عقیدہ کرن کے اویس کا، یہی عقیدہ جناب جبرائیل کا، یہی عقیدہ جناب میکائیل کا، یہی عقیدہ جناب اسرافیل کا، یہی عقیدہ جناب عائشہ کا، یہی عقیدہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا. ساری خدائی یہی کہتی ہے نہ
نانا الحمد کے الف لام سے لے کر والناس کے سین تک قرآن بھی یہی کہتا ہے، نانا تورات بھی یہی کہتی ہے، انجیل بھی یہی کہتی ہے، زبور بھی یہی کہتی ہے، زبور والا بھی یہی کہتا ہے، انجیل بھی یہی کہتی ہے، انجیل والا بھی یہی کہتا ہے، تورات بھی یہی کہتی ہے، تورات والا بھی یہی کہتا ہے، ساری خدائی بھی یہی کہتی ہے، خدا بھی یہی کہتا ہے، رب نے دکھایا، رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا، آمینہ بی بی سب تو تیرے لال سونا، آمینہ بی بی سب تو تیرا لال سونا، لجپال آمینہ کا صحن اہی دن پیر کا، بولو ذرا یار، اے پیر کا دن ربیع الاول کا مقدس مہینہ، شیطان سڑ رہا تھا، جبریل ٹھر رہا تھا، شیطان سڑ رہا تھا، حوا مریم خوشیاں منا رہی تھی، شیطان رو رہا تھا، ماتم کر رہا تھا، سر میں مٹی ڈال رہا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بڑے مبارکباد کے لوگ، میں آپ کے ذوق سماعت کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ دنیا ستی پئی ہے چادر تان کے، کمبل پہن کے، رضیاں، کتنے خوش نصیب ہو جو آج اس محفل میں لجپال آقا کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری جوانیوں میں برکتیں دے، جو بزرگ بیٹھے ہیں اللہ ان کو عمر دراز فرمائے، اللہ ان کی اولادوں کا ان کو فرما بردار بنائے، ان کی نسلوں کو میرے مرشد کامل عاشق مرشد امام عاشقاں خواجہ خواجگاں اللہ کے دوست مقبول بارگاہ رسالت حضور خواجہ سخی لجپال اویس کرنی جیسا عاشق رسول بنا، ان کے بچوں کو میرے مرشد لجپال کی طرح والدین کا قدم بوس بنائے۔ جتنے دوست بیٹھے ہو اللہ رب العالمین آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے، سب کی آرزویں پوری کرے، سب کی تمنائیں پوری کرے۔ میں ایک مرتبہ پھر حاجی علی اصغر صاحب، آپ کے شہزادگان، آپ کے معاونین، دوست احباب جتنے اس محفل میں تشریف لائے، سب کو میں حضرت کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ بڑا سونا لنگر شریف کا انتظام ہے، یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے مرکز کے اب صدر ہیں حاجی علی اصغر صاحب۔ 11 ربیع الاول شریف کو ہمارے مرکز میں محفل ہوئی، ماشاءاللہ آپ لوگ وہاں بھی پہنچے، ایک بڑا کثیر تعداد، اللہ نے اویس لجپال کی نسبت کے صدقے غیبی مدد کی، اور آج بھی ایک غیبی مدد کثیر اشاق کا اجتماع ہے۔ میں بہت خوش ہوا ہوں آپ کے ذوق سماعت پر، اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ نقیب صاحب نے اعلان کیا ہمارے مرکز کا، آپ بس دعا کریں کہ بس یہ مرکز ہم نے جو شروع کیا ہے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے اور مسافروں کے لیے، انہی کے لیے ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بھی آئیں گے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں فی سبیل اللہ، ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں سول اسپتال، لیکن ہمارے مرکز میں فی سبیل اللہ بیٹھیں گے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی روپیہ نہیں۔ ایمبولنس کا بھی ہم نے پروگرام بنایا، وہ بھی رکھنی ہے۔ ابھی ہم نے ربیع الاول شریف کے بعد لینٹر ڈالنا ہے مرکز اویسیاں کا، اور ساتھ مسجد ایک بنائی ہے بڑے بھائیوں نے، آپ سمجھتے ہیں نا، سمجھ آ گئی نا، مرکز کے سامنے ایک مسجد ہے، اور ہم نے ماشاءاللہ اس کے صحن میں ربیع الاول کی 11-12 کی رات کو میلاد شریف پڑھا ہے۔ اب وہ جو ٹاؤن پہلے پارٹی کے پاس تھا وہ یہ تھے، اب جو پارٹی جس نے خریدا ہے وہ یہ ہے، وہ میلاد منانے والے۔ تو میں نے اپنی طرف سے اس جگہ، کیونکہ اب انہوں نے ان سے کہا کہ بھی تمہارے پاس اسٹام ہو مسجد کا تو ہمیں اسٹام دکھاؤ، تمہارے پاس کوئی رجسٹری ہو تو رجسٹری دکھاؤ، نہ رجسٹری ہے نہ ہی ان کے پاس اسٹام ہے، تو نہ ہی وہ پیسے دے رہے ہیں۔ تو ہم نے پارٹی سے بھی بات کی اور ابھی بھی میری چل رہی ہے، تو انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ کی 1 کروڑ روپے کی 2 کنال جگہ، مسجد بھی بنی ہوئی ہے، خالی دروازے لگنے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کیوں نہ ہم مرکز کے ساتھ یہ جگہ بھی خرید لیں۔ تو کچھ اشاقان مصطفیٰ ہیں جو میرا دست بازو بن کے میرا ساتھ دے رہے ہیں، تو اگر یہ مشکل ٹائم آ بھی جائے تو میں سنیوں سے ایک اپیل ضرور کروں گا کہ اس کے لیے آپ نے ضرور تعاون کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مسجد میں آئندہ سال اگر ہمارے نصیب میں ہے تو اس مسجد کے اندر میلاد کے جھنڈے لگنے چاہیے۔ تو میری بڑی کوشش ہے کہ وہ مسجد خرید کر میں سنیوں کے نام وقف کروں، لیکن اس گئے گزرے دور میں میں مشکور ہوں حاجی علی اصغر صاحب کا کہ انہوں نے
اس کمزور انسان کا بازو تھاما اور میرا ساتھ دیا، اور جتنے بھی میرے معاونین بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ نگران ہیں، اور کافی سارے دوست یہاں پر تشریف فرما ہیں جو ہمارے مرکز جی میں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نقیب صاحب کہ میں دبئی کا میرا دورہ ہے، میری جتنی بھی محافل کی خدمت ہوگی میں مرکز کے لیے پیش کروں گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہت سارے دوست آئے ہوئے ہیں ہمارے مرکز کے جتنے معاونین ہیں، میں سب کو اویسی فقیروں کو بھی اس بات پہ دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ اس کے لیے دل کھول کے کام کرو، جستجو میں بھاگ دوڑ میں ذرا اضافے کر دو، کیونکہ 3 لینٹر ڈلوانا ہے، بچے مسافر پڑھنے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے بچیوں کا بھی پروگرام بنانا ہے، 3 عربی اور مصری لہجوں میں الحمدللہ۔ میں جیسے قرآن پڑھتا ہوں میری کوشش ہے کہ میں دوسروں کے بچوں کو اپنے آپ سے بہتر پڑھاؤں، غریبوں کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بیواؤں کے لیے۔ 3 یتیم بچیوں کو ہمارے مرکز کی طرف سے حاجی صاحب قبلہ حاجی علی اصغر صاحب سعودیہ میں تھے، مجھے فون کیا کہ ایک سیال کوٹ کی بچیاں ہیں، ان کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جناب آپ تحقیق کریں، تصدیق کریں، جتنی ہو سکے گا ہم تعاون پیش کریں گے۔ تو ماشاءاللہ ہم سب نے مل کر مرکز کی طرف سے 40,000 ابھی 2-3 جمعے پہلے ان بچیوں کو بھی پیش کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ان غریبوں کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ کی دعا چاہیے، اللہ اویسی فقیروں کی عمر دراز فرمائے، حاجی علی اصغر صاحب کی، اور جتنے دوست میرا دست بازو بن کے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو خرچے کرتے ہو یہ یتیموں پہ کر دیا کرو، غریبوں پہ۔ الحمدللہ اس پر بھی عمل سنی کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، لیکن جب میلاد کا مہینہ آئے گا، اگر سونے اسماعیل کے نام پہ ہم جانور ذبح کر سکتے ہیں، اسماعیل پہ اور اسماعیل کی یاد منا رہے ہیں، اونٹ ذبح کر سکتے ہیں، تو کیا ہم میلاد والے کے نام پہ اونٹ ذبح نہیں کر سکتے؟ بولو ذرا۔ ہم اگر قربانی کرتے ہیں اسماعیل لجپال کی خاطر، وہ تو ایک قربانی ہم پر واجب ہے نا، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، جب میرا کریم نبی اس دن کو روزے رکھ کے منا سکتا ہے، اس دن غریبوں میں لنگر بانٹ سکتا ہے، جب ہم اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے بکرے بھی ذبح کر سکتے ہیں، بیٹے کے ولیمے پر گائے بھی کاٹ سکتے ہیں، اس کے اوپر تکبیر پڑھتے وقت صرف اور صرف اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ قربانی کے جانور کے اوپر بھی یہی پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ولیمے کے جانور کے اوپر یہی پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جناب میلاد کا جانور جو ذبح ہوگا اس پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ اب چاہے تو ولیمہ پکا اس جانور کا، اب چاہے میلاد پکا، اب چاہے قربانی کر، کیونکہ جانور جب اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا تو وہ کوئی حرام نہیں ہوتا، وہ حلال ہوتا ہے۔ میرا نبی حرام کرنے نہیں آیا، میرا نبی حلال کرنے آیا ہے۔ اگر ابراہیم اور آل ابراہیم کا تبرک جائز ہے، حاجی صاحب جاتے ہیں، پانی بھی لاتے ہیں، کھجوریں بھی لاتے ہیں، اجی اے مدینہ شریف کا پانی ہے، اے زمزم شریف ہے، اے تبرک ہے، ادھر بانٹتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پچاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، بانٹتے بھی ہیں۔ یار ابراہیم اور آل ابراہیم کا تبرک جائز ہو سکتا ہے، نبی اور آل نبی کے تبرک سے موت کیوں آتی ہے؟ تو صرف اور صرف مجھے اور آپ کو دہلیز نبی اور دہلیز آل نبی سے یہ دور کرنے کی منافق کوشش کر رہے ہیں، لیکن عاشق نہ علی کی چوکھٹ سے سر اٹھائیں گے، نہ نبی کی چوکھٹ سے سر اٹھائیں گے، نہ نبی کے بچوں کی چوکھٹ سے سر اٹھائیں گے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ بڑی سونی محفل، میں مبارکباد پیش کروں گا بانی محفل کو 2 مصرے سلام کے۔